الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل جمعہ پاک اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کے کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، جن و پرند، انسان و حیوانات، ساری چیز کے لیے یہ جہان بھی مصطفیٰ کا ہے اور وہ بھی جہان مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اس لیے جو لوگ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کرتے ہیں وہ ہمیشہ امن کا اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کی غلامی بڑا صلا دے گی، محمد کی غلامی بڑا صلا دے گی، چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی، مت چھوڑنا محبت رسول کو، یہ راستہ تمہیں خدا سے ملا دے گی۔ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور دنیا میں ایک اچھا کام کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بات حدیث پاک ہے کہ اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور ہمارا مشن، ہمارا جو طرز عمل ہے فقط اور فقط مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے لوگوں کو رب فیض دیتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ شفا من جانب خدا ہے۔ خدا کے بغیر کائنات کا کوئی شخص کسی کو شفا دے نہیں سکتا، اور شفا اس وقت دی جاتی ہے جب مصطفیٰ کریم کے عشق میں بندہ ڈوب جاتا ہے، اس وقت رب میرا شفا دیتا ہے۔ اور یہ طرز عمل جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہم فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، نہ کسی لالچ کی خاطر، نہ دنیا داری کی خاطر، نہ پیسہ کمانے کی خاطر، نہ شہرت کمانے کی خاطر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری سیاست فقط اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اسی لیے کیونکہ رب تعالیٰ ان بندوں کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو آپس میں بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ میرے رب کے کرم سے اور مصطفیٰ کریم کے صدقے سے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے لے کر کلر سیدہ آستانے سے لے کر راولپنڈی سے لے کر انگلینڈ سے لے کر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام شفا کا عام کر دیا۔ جو ان لوگوں کے دھوکوں میں آتے تھے، جعلی عملوں اور جعلی پیروں کے چکروں میں آ کر اپنی زندگیاں برباد کرتے تھے، آج رب کعبہ کے کرم سے فی سبیل اللہ لوگ شفا پا رہے ہیں۔ نہ بیمار آتا ہے تو شفا پا جاتا ہے، دکھی آ جاتا ہے تو میرا رب کرم کر کے اس کو سکھ دے دیتا ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے آج تک میرے نارمل اندازے کے مطابق میرے رب کے کرم سے 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے شفا پائی ہوگی، اور ہم نے لمحہ بہ لمحہ صوفی با صفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار کے جو ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے پیر و مرشد تھے، ان کے آستانوں کو آباد کر رکھا ہے۔ چاہے پاکستان ہو، چاہے انگلینڈ ہو، کائنات کی کوئی بھی جگہ ہو، جہاں درویش گیا ہے رب کی رضا کی خاطر کام کیا ہے، نہ کسی سے روپیہ لیا ہے اور نہ کسی سے پاؤنڈ لیا ہے، فقط یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کائنات کے اندر درویشی کسی دکانداری کا نام نہیں یا پیسے کا نام نہیں، درویشی تو رب کا ایک دین ہے اور لوگوں پر کرم ہے۔ درویش بیکاری نہیں ہوتے، درویش تو دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ خدا ہوتے ہیں، رب کے بندے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا، اس بات کو بڑا غور سنیں، کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں کو میرے رب نے ہی شفا میرے ہاتھ سے دلائی ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ بندہ خدا کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا ہے، اور یہ سارا کرم میرے خدا کا ہے، بغیر لالچ سے، بغیر کسی وجہ سے مخلوق خدا کی خدمت کی۔ چاہے وہ کینسر کا مریض ہو، ہیپیٹائٹس کا مریض ہو، جن اور جادو کی دنیا کے اندر جن اور جادو کی دنیا کے اندر کا مارا ہوا مریض ہو، جو بھی بے سہارا ہو، جب وہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف آن پہنچا تو میرے خدا نے اس پہ کرم کر دیا۔ اور یہ آپ لوگ اس آستانے میں بیٹھتا ہوں، آپ کو پتا ہے یہاں روز میں جس دن میں بیٹھتا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں،
اور سب کو شفا میرا خدا دیتا ہے۔ اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ مومن وہی کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب سے بہترین عمل یہی ہے نماز اور قرآن میں۔ دیکھی جائے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ لوگ غیر اللہ ہیں، کان کہتا ہے ہم غیر اللہ ہیں، ہم تو خدا والے ہیں، ہم بندہ خدا ہیں۔ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس نے امریکہ میں فلانی جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے یو کے کی فلانی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ لیکن جب بندہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں رب کہتا ہے کہ میرے ذکر کے اندر شفا ہے، میرے ذکر ہی کے اندر شفا ہے، بلا ان لوگوں کے جانے سے نا خدا نہیں، یہ تو خدا کا راستہ ہے، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ہی شفا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے بیچ سے کرتے ہیں۔ کسی کی ہندو کی لکھی ہوئی گرمکھی سے نہیں کام کرتے، کسی عیسائی کے لکھے ہوئے علم سے نہیں کرتے، بلکہ محمد رسول اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ اور اسی عمل کو، اسی سلسلے کو ہمارے بزرگوں نے جاری و ساری رکھا۔ یہ بات آپ کو بتانا یہ قابل فکر کا منظر ہے کہ بندہ خدا وہ صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار جو دربار عالیہ بلاورہ شریف کے بانی تھے اور ہمارے مرشد اور ہمارے بزرگ تھے، وہ بندہ خدا تھے کہ رب تعالیٰ نے اتنا ان پہ کرم اور رحمت فرمائی تھی کہ میرے پاس تو ایک دن میں 5000 آتے ہیں، 8000 آتے ہیں، 6000 بندے آتے ہیں، اور اس بندہ خدا کے پاس نہ کوئی میلہ تھا، نہ کوئی عرس تھا، نہ کوئی ایسا پروگرام تھا، ایک ہی دن میں 50,000 آدمی بندہ خدا کی نظر سے گزر گئے اور میرے رب نے ان کو شفا دے دی۔ انہی کی اولاد سے آتے ہیں، انہی کو نسبت سے آتے ہیں، نہ گلیوں میں بیٹھنے والے ہیں، نہ بازاروں میں بیٹھنے والے ہیں، بلکہ مادری ولی ہیں۔ رب تعالیٰ نے خاندان میں ولایت رکھی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے اس عمل سے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہ، یہ ہاتھ کسی کے لیے شفا کے لیے اٹھتا ہے، یہ دکھ کے لیے نہیں اٹھتا۔ مسیحا کبھی قاتل نہیں ہوتا اور قاتل کبھی مسیحا نہیں ہوتا۔ اور ہم اللہ کے کرم سے، جناب محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے لاکھوں کے لوٹے ہوئے گھر رب تعالیٰ نے دربار عالیہ بلاورہ شریف سے آباد کیے، اور لاکھوں لوگوں کی آنسو رب تعالیٰ نے بجھائی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اے رب ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ تو راضی ہو جا، اور اے اللہ ہم پہ تو مہربانی فرما۔ یہ تیرا ہی سارا کرم ہے، اور ہمارا اعلان یہ جہاد ہے کہ جو لوگ کسی کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، جادوئی گنڈے اور تعویذات کرتے ہیں، وہ ان کا دین سے کوئی لین دین نہیں، ان کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ محمد رسول اللہ کے قرآن کی منافی کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر جس نے ایک انسان کو ایک ذرا بھر بھی تکلیف پہنچائی تو رب تعالیٰ اس کا برابر ثواب کرتا ہے۔ ہم اسی عقیدے سے، اسی ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جس نے انسانیت میں کسی کی ایک ہی جان بچا لی، اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک ہی جان بچا لی، اس نے پورا گویا پوری انسانیت کو بچا لی۔